السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 2 رکعت نفل نماز یہ انسان کی زندگی کی تقدیر بدل دیتی ہے، یہ انسان کی قسمت بدل دیتی ہے۔ جب کسی انسان سے کوئی خطا، کوئی گناہ، کوئی لغزش یا اللہ کی نافرمانی ہو جائے اور وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ آئیے میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیں نماز توبہ کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے اور اس کی نیت کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں آج انشاءاللہ اچھے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بندہ بھی گناہ کرے اور پھر اس کے بعد اچھی طرح وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز توبہ پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے وقت میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، اپنی رحمت کے ہاتھ کو وسیع کر دیتا ہے، تاکہ دن کا گناہگار رات میں آ کر کے اللہ کے سامنے توبہ کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن کے وقت میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کا گناہگار دن کے کسی بھی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ جب بھی بندہ اپنی زبان سے یہ بات کہتا ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما، میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں، مجھے اپنے گناہوں پر بڑا افسوس ہے اور مجھے بڑی شرم آ رہی ہے، اے اللہ آئندہ سے میں پختہ عزم اور ارادہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی بھی یہ غلطی، یہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ کبھی بھی یہ خطا نہیں کروں گا، اے اللہ میری مغفرت فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر انسان کے گناہ زمین اور آسمان کے درمیان کی خلا کو بھر دے اور تب بھی انسان اللہ کے سامنے جو ہے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے گناہ سمندر کے جھاگوں سے بھی زیادہ، سمندر کے جھاگ کے برابر، دنیا کے اندر جتنا کچھ ہو سکے، مطلب کل ملا کے یہ ہے کہ حد سے زیادہ اگر کسی کے گناہ ہو جائے اور انسان نا امید ہو جائے کہ میرے اتنے گناہ اللہ کیسے معاف کرے گا، تو یہ چیز نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے گناہوں کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہو اور انسان گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہو، گناہوں کا ایک پہاڑ ہو، ایک انبار لگا ہوا ہو، اور اس موقع پر بھی اگر اللہ سے دعا کرتا ہے، اپنی مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً معاف فرما دیتے ہیں کہ جا بندہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تو ہمیں جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے یا اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھے، اور نیت کیا کرنا ہے کہ میں 2 رکعت نماز توبہ پڑھتا ہوں، اور اگر اس کو اور مختصر کرنا ہے، میں صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھتی ہوں، میں صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھتا ہوں، بس مختصر نیت ہو گئی، لمبی چوڑی نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کو سب معلوم ہے کہ میرے بندے کے دل میں کیا چل رہا ہے، میرے بندے کے دل کا ارادہ کیا ہے، یہ وضو کر کے مسجد میں کیوں آیا ہے، یہ وضو کر کے مصلی پہ کیوں کھڑا ہوا ہے، میں اس کے دل کے راز کی باتیں جانتا ہوں، اللہ سب جانتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ صرف یہ نیت کرنا ہے کہ میں 2 رکعت نفل نماز یا میں 2 رکعت نماز توبہ پڑھتا ہوں، میں 2 رکعت نماز توبہ اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، جیسے بھی آپ نیت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کا دل کا ارادہ ہے وہ آپ کی نیت ہے،
آپ سے گناہ ہوا، آپ نے وضو کیوں کیا کہ بھئی میں اپنے گناہ سے معافی مانگ لوں، اس لیے میں نماز توبہ پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، تو 2 رکعت نفل نماز اس نیت سے کہ میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتی ہوں، میں 2 رکعت صلاۃ نماز توبہ پڑھتی ہوں، یا توبہ کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، یہ ہو گیا۔ اور کب پڑھنا ہے؟ جب آپ کے پاس میں وقت ہو، مغرب کی نماز کے بعد پڑھیے گا، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیجئے گا، تہجد کے وقت میں آپ اٹھتے ہیں تو تہجد کے وقت میں پڑھ لیجئے گا، اشراق کے بعد آپ پڑھ لیجئے گا، ظہر کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیجئے گا۔ بس اتنا خیال رہے کہ جو مکروہ وقت ہے، صبح میں جب سورج نکل رہا ہوتا ہے جس میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی، اس کے بعد جب سورج اچھے سے طلوع ہو جاتا ہے تو پھر نماز اشراق پڑھی جاتی ہے، اور ایک سورج جب بالکل درمیان میں ہو جس کو زوال کہا جاتا ہے تو اس وقت میں ہمیں توبہ کی نماز نہیں پڑھنا۔ باقی اگر کوئی 11 بجے نماز توبہ پڑھ رہا ہے، کوئی 10 بجے پڑھ رہا ہے، یا کوئی 9 بجے پڑھ رہا ہے، کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی 3 بجے پڑھ رہا ہے پڑھ سکتا ہے، 4 بجے پڑھ رہا ہے پڑھ سکتا ہے، عصر کی نماز سے پہلے پڑھ رہا ہے پڑھ سکتا ہے۔ ہاں یہ کہ جب سورج غروب ہو رہا ہے، جب سورج ڈوب رہا ہے، اس وقت ہمیں نفل نماز یا کوئی بھی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ تو میں نے آپ کو طریقہ بتلا دیا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ صرف 2 رکعت نفل نماز ہے۔ انسان کہ جب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ نازل کرتا ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، یعنی بڑا مغفرت کرنے والا اور ساتھ میں اپنی رحمت خاصہ نازل کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کا معاملہ کرنے والا۔ کتنے خوبصورت الفاظ قرآن کریم نے اللہ کی رحمت کے بیان فرمائے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اوپر رحمت نازل کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے اللہ کی محبت میں آتا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے بڑی محبت کرنے لگتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ توبہ کرنے والا، یعنی جو شخص توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے بڑی محبت کرنے لگتا ہے۔ اور جس سے اللہ محبت کرنے لگے، اور جس سے اللہ لاڈ کرنے لگے، جس سے اللہ پیار کرنے لگے، جس کو اللہ اپنی نظر کرم سے دیکھنے لگے، اس کا تو کہنا ہی کیا ہے، اس کی تو دنیا اور آخرت بن گئی، دنیا بھی بنی آخرت بھی بنی۔ اس لیے میرا عزیزو، ہمیں وقتاً فوقتاً یا جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں نماز توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے، کہ یہ کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے اور اس وقت آپ کو خیال آیا کہ میں 2 رکعت نماز توبہ پڑھ لیتا ہوں، ابھی نماز میں ٹائم باقی ہے، آپ نے سنتیں پڑھ لی اور پھر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، یا سنتوں سے پہلے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، یا نماز فرض نماز ادا کرنے کے بعد، جیسے مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، یہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ میں سنتوں کے بعد میں سنتوں سے فارغ ہو کر 2 رکعت نماز توبہ پڑھ لوں، تو نماز توبہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔